یہ خوشخبری سن لیں کہ اگر آپ اردو سمجھتے ہیں، آپ دنیا کے وہ خوش نصیب ترین آدمی ہیں جس کے لیے قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا کسی بھی دوسری زبان بولنے والے کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے۔ وہ اس لیے کہ قرآن پاک میں موجود کم و بیش 80% سے زائد الفاظ و حروف کسی نہ کسی شکل میں ہم اردو میں بولتے ہیں۔ اگر ہم ان الفاظ و حروف میں سے اردو فہم نکالنا سیکھ لیں تو چاہے ہم پوری آیت کا ترجمہ نہ بھی کر سکیں، لیکن تھوڑی سی شعوری کوشش سے ہم عربی اور اردو میں ایک جیسا مفہوم رکھنے والے الفاظ کا براہ راست اردو فہم حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلا سورہ فاتحہ کو لیں، دیکھیں الحمد میں اردو فہم حمد ہے، للہ میں اردو فہم اللہ ہے، رب العالمین میں اردو فہم رب العالمین ہے، رحمان اور رحیم میں اردو فہم رحمان اور رحیم ہے، پھر مالک میں اردو فہم مالک ہے، یوم میں اردو فہم یوم ہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ میں نے کسی بھی لفظ کا ترجمہ در ترجمہ نہیں کیا، بس یہی علامتی طریقہ تدریس کا پہلا مرحلہ، یعنی عربی الفاظ میں سے اردو فہم تلاش کرنا ہے۔ اب قرآن کے 80% سے زائد مشترک مفہوم رکھنے والے الفاظ و حروف کا اردو فہم حاصل کرنے کے بعد لازماً ہمارے دل میں اگلی خواہش یہ ہوگی کہ جب اتنا سمجھ لیا ہے تو اب ہمیں پوری آیت کا ترجمہ بھی سمجھ آنا چاہیے۔ تو بھائی سمجھ لیں کہ اس میں بنیادی رکاوٹ ضمائر یعنی پروناؤنز ہیں، جیسے میں، تم، ہم اور وہ وغیرہ۔ اردو کے برعکس عربی میں یہ پروناؤنز 6 علامات الف، ت، نون، یہ، کاف ہے، ان کی شکل میں الفاظ سے جڑی ہوتی ہیں۔ بس اتنی سی بات ذہن نشین کر لیں کہ عربی میں عموماً حرف ت شروع میں آئے یا آخر میں آئے تو اس کا مطلب ہوگا تو۔ اسی طرح نون کا معاملہ بھی ہے کہ یہ شروع میں آئے یا آخر میں آئے تو اس کا مطلب ہوگا ہم یا ہمارا۔ پھر الف شروع میں آئے تو اس کا ترجمہ ہوگا میں، اور آخر میں آئے تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ۔ اس کے برعکس یا شروع میں آئے تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ، اور آخر میں آئے تو ترجمہ ہوگا میرا۔ یعنی الف، ت، نون، یہ اتنی کی 4 سرخ علامات کے علاوہ کاف اور ہے مزید 2 علامات ہیں جو ہمیشہ لفظ کے آخر میں آتی ہیں۔ کاف کا مطلب ہوگا تیرا یا تمہارا، اور ہے کا مطلب ہوگا اس کا یا ان کا۔ اگر آپ نے ان 6 حرفی پروناؤنز کو سمجھ لیا ہے تو اب آپ بآسانی سمجھ لیں گے کہ ادخلو میں الف نے بتایا کہ داخل ہونے والا میں ہوں، تدخلو میں تے نے بتایا کہ داخل ہونے والا تو ہے، ندخلو میں نون نے بتایا کہ داخل ہونے والے ہم ہیں، اور یدخلو میں یا نے بتایا کہ داخل ہونے والا وہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ان علامات کی مدد سے ہم کتنی آسانی سے پہچان جائیں گے کہ کام کرنے والا کون ہے یا کس چیز کا تعلق کس فرد سے ہے۔ الحمدللہ ہم نے عربی الفاظ میں سے اردو فہم نکالنے کے ساتھ یہ بھی سمجھ لیا ہے کہ عربی میں اردو کے برعکس ضمائر یعنی پروناؤنز 6 حرفی علامات کی شکل میں الفاظ سے جڑی ہوتی ہیں، لیکن با محاورہ ترجمہ کرنا اب بھی مشکل لگ رہا ہے۔ تو بھائی اس کی وجہ ہے وہ یہ کہ عموماً عربی آیت کا با محاورہ اردو ترجمہ عربی عبارت کی مخالفت میں کیا جاتا ہے، یعنی عربی عبارت سیدھے سے الٹی کی طرف پڑھی جائے گی تو اردو ترجمہ الٹے سے سیدھے کی طرف ہوگا۔ جیسے بسم اللہ، اس کا ترجمہ اللہ کے اسم کے ساتھ ہوگا۔ انعمت علیہم کا ترجمہ جن پر تو نے انعام کیا ہوگا۔ ہدی للمتقین کا ترجمہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ بس ان 3 مراحل کو ہمیشہ مد نظر رکھیں، اللہ سے ہدایت کی دعا کریں اور ترجمہ کرتے جائیں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنی جلد اللہ پاک آپ کو اس قابل بنا دے گا کہ آپ تلاوت کریں
یا کسی کی تلاوت سنیں، انشاءاللہ اردو کی طرح خود بخود آپ کو سمجھ آتا جائے گا۔ اسی طرح ہمارے نشر شدہ ویڈیو لیسنز اور دیگر مواد ہماری ویب سائٹ، ہمارے فیس بک پیج، یوٹیوب اور ڈیلی موشن چینلز قرآن اردو وتھ ڈاکٹر علی عمران پر دستیاب ہیں۔ اسی طرح دوسروں کو پڑھانے کے لیے کتب میں درج اسباق کی گرافک اینیمیشن بھی تیار کی گئی ہے، جس کی مدد سے آپ نہایت آسانی سے کسی کو بھی پڑھا سکتے ہیں۔ اب آپ اپنے شہر یا ادارے میں ورکشاپ یا ٹیچر ٹریننگ پروگرام رکھنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں۔ بس قدم بڑھائیں اور ہمارے پروجیکٹ قرآن اردو کا حصہ بن جائیں، جس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق خود بھی قرآن سمجھیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں۔